اس کے قدم رستوں کو چیرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ اس کے قدموں میں ایسی دمک تھی کہ لوگ دہل کر دور ہٹ رہے تھے۔ وہ تیز قدموں سے ہسپتال کی راہداری میں چلتا، ہسپتال کے مطلوبہ کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازہ کھولتے ہی اس کے نتنوں سے دوائی کی مخصوص بدبو ٹکرائی تھی۔ وہ سر جھٹکتے روم کے اندر داخل ہوا تھا۔ کسی نسوانی وجود سے وہ بری طرح ٹکرایا تھا اور اسے کندھوں سے تھامتا نیچے گرنے سے بچا گیا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ دیان اسے واپس کھڑا کرتا سر جھٹک کر آگے بڑھ گیا تھا۔ بوڑھی آنکھوں میں اسے دیکھتے چمک جاگی تھی۔ وہ ان کی آنکھوں میں نرمی دیکھ مسکراتا ان کے برابر کرسی کھینچ کر بیٹھا تھا۔ کیسے ہیں چاچا؟ وہ ان کے ضعیف ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا لبوں سے لگا گیا تھا۔ اس نحیف وجود کے چہرے پر نم سی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی۔ سامنے کسی اپنے کو دیکھنا کتنا خاص ہوتا ہے، اس وقت اس نحیف وجود کے چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ میں ٹھیک ہوں میرے بچے، تم کیسے ہو؟ دیان منہ مسلسل اس کے ہاتھوں کو تھامے اپنی لبوں سے لگائے ہوئے تھے۔ دیان ان کے چہرے پر ہاتھ پھیر رہا تھا۔ یہ اس کے وہ چچا تھے جنہوں نے بچپن میں اس کا سب سے زیادہ پیار کیا تھا۔ وہ خون بھی تو یوسف صاحب کے بے حد قریب تھا۔ بچپن میں اس کے بھائی کزن بھی تھے۔ یوسف صاحب ان سے بھی بے حد پیار کرتے تھے، مگر دیان کی بات ہی اور تھی۔ وہ دیان کو اپنی بیٹوں کی طرح سمجھتے تھے اور دیان بھی انہیں اپنے باپ سے کم نہیں سمجھتا تھا۔ 18 سال کے ہوتے ہی دیان کو پڑھنے کے لیے اس کے ماں باپ نے باہر بھجوا دیا تھا۔ باہر اپنی پڑھائی کمپلیٹ کرنے کے بعد اس نے اور بھی بہت کچھ کیا تھا۔ اس کا اب بھی پاکستان آنے کا کوئی موڈ نہیں تھا، مگر یوسف صاحب کی طبیعت خرابی کا سن کر وہ بے چین ہو گیا تھا، اس لیے وہ فوراً پاکستان آ گیا، اور پاکستان آتے ہی وہ یوسف صاحب سے ملنے بھی آیا تھا۔ اب وہ مسلسل ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ان کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ چچا بہت جلدی ٹھیک ہو جائیں گے آپ، بالکل فکر نہ کریں، میں آ گیا ہوں نا۔ آپ تو مجھ سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں نا چچا، تو آپ دیکھیے گا آپ صحیح ہو جائیں گے، بالکل۔ وہ ان کا ہاتھ دباتے نرمی سے بولا تھا۔ یوسف صاحب کی آنکھوں سے آنسو نکلتا تکیے پر گرا تھا۔ دیان کا دل بے چین ہوا تھا۔ اپنے اس چچا کو اس نے کبھی روتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ کیوں رو رہے تھے وہ نہیں جانتا تھا۔ افشا بیگم بھی یوسف صاحب کا چہرہ دیکھتے رو پڑی تھی۔ چاچی آپ کیوں رو رہی ہیں؟ چچا کو سمجھائیں نا، ٹھیک ہو جائیں گے چچا۔ میرے بچے میں ٹھیک نہیں ہوں گا، میری بیماری ہی ایسی ہے۔ چچا میں آ گیا ہوں نا، بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے۔ نہیں میرے بچے، مجھے پتا ہے، اور ویسے بھی زندگی تو اللہ کی دین ہے، جب چاہے دے دے، جب چاہے لے لے، کسی کے کچھ کرنے سے کیا ہوگا؟ تم مجھ پر ایک احسان کر دو دیان، میں اس زندگی میں بھی پرسکون ہو جاؤں گا، اور مرنے کے بعد بھی تم میرے سکون کا سامان کر دو گے۔ میرے بچے پلیز مجھ پر یہ احسان کر دو۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو سختی سے تھام گئے تھے۔ دیان نے نہ سنجی سے یوسف صاحب کا چہرہ دیکھا تھا۔ چچا، آپ میرے چچا ہیں، آپ یہ احسان وغیرہ کی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ جو بات ہے کھول کر کہی چچا، میں سن رہا ہوں۔ وہ ان کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ گیا تھا۔ یوسف صاحب کو ڈار سی ملی تھی۔ میرے بچے انکار مت کرنا۔ وہ آج سے دیان کا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ دیان کو بے چینی محسوس ہونے لگی۔ افشا بیگم بھی بھیگی نگاہوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ عائزہ نے سمجھی سے اپنے ماں باپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ ان لوگوں کو ایسی کیا کمی تھی جو وہ لوگ دیان سے چاہتے تھے؟ ایسا کون سا احسان تھا جو وہ لوگ دیان سے لینا چاہتے تھے؟ یوسف صاحب نے مسکراتی نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دیان کی طرف رخ موڑ گئے تھے۔ میرے بچے، بچپن سے لے کر میں نے تمہیں اپنا بیٹا ہی سمجھا ہے۔ تم میرے بھتیجے بعد میں تھے، میرے بیٹے پہلے تھے۔ قسم کھاتا ہوں کہ میں نے اپنے بچوں سے کبھی بھی تمہیں کم نہیں رکھا۔ میں تم سے بے حد محبت کرتا تھا۔ تم میں مجھے اپنا آپ نظر آتا ہے۔ بچپن سے میں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرواؤں۔ انہوں نے ایک نظر عائزہ کو دیکھا تھا، جو سرخ نگاہوں سے اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ عائزہ کے نام پر دیان کا چہرہ بھی ہلکا سا سرخ ہوا تھا، مگر بول نہیں پایا تھا۔ آج بہت ہمت کر کے میں نے اپنے بیٹے سے یہ بات کی ہے۔ دیان، انکار مت کرنا، میری بیٹی کو اپنا لو۔
وہ نگاہوں میں التجا بھرے اسے دیکھ رہے تھے۔ دیان نے رخ موڑ کر آئزہ کو دیکھا تھا۔ آئزہ دھواں دھواں ہوتے اس کا اور اپنے باپ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پر چاچا، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ آپ ٹھیک ہونے کے بعد بھی تو یہ سب کر سکتے ہیں نا؟ نہیں میرے بچے، مجھے سکون چاہیے۔ میری بیٹی اگر تمہارے ساتھ ہوگی تو میں سکون سے مر سکوں گا۔ میرے بچے پلیز اپنے چاچا پر یہ احسان کر دو۔ وہ دیان کے آگے اپنے ہاتھ جوڑ گئے تھے۔ دیان پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ بلا عائزہ سے شادی کیسے کر سکتا تھا؟ اس میں تھا ہی کیا؟ نام کی خوبصورت تھی، لڑکیوں والی کوئی ادا اس میں تھی ہی نہیں، نہایت ہی کمزور تھی۔ اور اسے ایک نظر دیکھتے ہی دیان کا منہ بن گیا تھا۔ عائزہ بھی اس کے نظروں سے شرمندہ ہوتی چہرہ جھکا گئی تھی۔ اب وہ ہلکا ہلکا کانپ رہی تھی۔ میرے بچے، خدا کے واسطے مجھے یہ خوشی دے دو۔ یوسف صاحب کی بھیگی آواز اسے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ دیان نے نظر اٹھا کر یوسف صاحب کو دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں مجبوری دیکھتے ہوئے اپنا چہرہ جھکا گیا۔ بس ہو گیا فیصلہ۔ جو فیصلہ وہ کر نہیں پا رہا تھا وہ یوسف صاحب کی بھیگی نگاہیں کروا چکی تھی۔ چچا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ ابھی مولوی صاحب کو بلوا کر میرا اور عائزہ کا نکاح کروا دے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یوسف صاحب کی آنکھوں میں یکایک خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گئے تھے۔ افشا بیگم کے چہرے پر بھی خوشی پھیلنے لگی تھی۔ عائزہ لرزتے ہوئے ہاسپٹل روم سے نکلتے جا چکی تھی۔ کیا وہ اتنی گئی گزری تھی کہ اس کے لیے یوں ہاتھ جوڑ کر کہا جائے پھر کوئی اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہے؟ اس کا دل بے حد بری طرح ٹوٹا تھا۔ جڑنا ابھی باقی تھا۔ وہ 3 بار قبول ہے کہتی خود کو دیان کی زوجیت میں دے چکی تھی۔ مولوی صاحب اٹھ کر اب دیان کی طرف جا رہے تھے۔ وہ بری طرح لرزتے اپنے ہاتھوں کو ہاتھوں سے جوڑ گئی تھی۔ ہاتھ یوں کب کب آ رہے تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ اس نے ایک نظر اپنے ماں باپ پر ڈالی تھی جو یوں خوش تھے جیسے پتہ نہیں کیا ہو گیا ہو۔ اسے اپنا آپ ایک ذرے سے بھی کم لگنے لگا تھا۔ کیا وہ اتنی گئی گزری تھی؟ کیا اس کی شادی کے لیے یوں بھیک مانگنا پڑی تھی؟ یہ سوچتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے اس کی ہتھیلی پر گرنے لگے تھے۔ اللہ سے شکوے بڑھنے لگے تھے۔ مولوی صاحب اب دیان سے سوال کر رہے تھے۔ وہ ایک نظر ایان کو دیکھتی دوبارہ اسے اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی تھی۔ جتنی بیزاریت دیان کے چہرے پر تھی وہ سمجھ گئی تھی کہ دیان کا نکاح بھی زبردستی ہی ہوا تھا۔ دیان بھی 3 بار قبول ہے کہتا اسے اپنی بیوی قبول کر چکا تھا۔ مولوی صاحب دونوں کو مبارکباد دیتے اٹھ کر باہر نکل گئے تھے۔ اب وہاں موجود تمام گواہان اور افراد دیان اور عائزہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ دیان کا چہرہ اتنا سپاٹ تھا کہ عائزہ کو اس کے چہرے سے ڈر لگنے لگا تھا۔ دکھنے میں حسین و جمیل وہ مرد ابھی اسے حسین نہیں لگ رہا تھا۔ اسے اپنا آپ کمتری کے احساس میں ڈوبتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ یوسف صاحب اب دیان کے سر پر ہاتھ پھیرتے اسے مبارکباد دے رہے تھے۔ دیان سر ہلا کر ان کی مبارکباد وصول کر رہا تھا۔ افشا بیگم کے چہرے پر بھی خوشی کی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ اسے اپنا آپ سب سے الگ محسوس ہوا۔ ماں باپ سے شکوے بڑھنے لگے تھے۔ کیا وہ اتنی بری تھی کہ اس کے ماں باپ اس کا بوجھ اپنے سر سے اتارنے کے لیے کسی سے یوں بھیک مانگ رہے تھے؟ اسے اپنے باپ کا یوں التجا کرنا کوڑے کی طرح اکڑ لگ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا باپ جو زمانوں کا بیمار لگ رہا تھا اب ایسا لگ رہا تھا کہ بالکل ہٹا کٹا ہو گیا ہو۔ اس نے ایک شکوہ کنا نظر افشا بیگم پر ڈالی تھی۔ افشا بیگم نگاہ چرا گئی تھی۔ آج تم نے ثابت کر دیا دیان کہ تم واقعی میرے بھتیجے نہیں بلکہ میرے بیٹے ہو۔ بچپن کا خواب پورا کیا ہے تم نے میرا۔ یوسف صاحب اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے چوم گئے تھے۔ چچا، آپ کے لیے تو جان بھی قربان۔ وہ بھی یوسف صاحب کا ہاتھ تھامتے اپنے لبوں سے لگا گیا تھا۔ یوسف صاحب کو اپنی بیٹی کی زندگی محفوظ ہاتھوں میں دکھائی دی تھی۔ وہ سب کو کیسے بتاتے کہ ایک دم سے ہی وہ بہتر ہونے لگے تھے۔ یوسف صاحب نے ایک نظر عائزہ پر ڈالی تھی۔ عائزہ کی آنکھوں میں شکوہ دیکھ یوسف صاحب کو اس پر پیار آیا تھا۔ میری بچی ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ ہاتھ سے عائزہ کو اپنے پاس بلا رہے تھے۔ چار رونا چار عائزہ اٹھتی اپنے باپ کے پاس گئی تھی۔ میری بچی کیوں اپنے باپ سے ناراض ہو؟ وہ اس کے نازک ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیتے چوم گئے تھے۔ عائزہ کے حلق میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا تھا۔ میرے بچے، ماں باپ اپنے بچوں کے لیے کبھی برا نہیں چاہتے اور دیان بہت اچھا ہے۔
میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ تم دیان کے ساتھ بہت خوش رہو گی۔ وہ اس کا ہاتھ دیان کے ہاتھ میں تھما گئے تھے۔ دیان نے اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ عائزہ کا چہرہ تیزی سے گلابی ہوا تھا۔ اس نے نظر گھما کر دیان کو دیکھا، جو مسلسل یوسف صاحب کو دیکھنے میں ہی مصروف تھا۔ اس نے عائزہ کو ایک بار بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ عائزہ کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ دیان نے اسے دل سے قبول نہیں کیا تھا۔ اسے اپنا آپ دیان کے اوپر کسی بوجھ کی مان معلوم ہونے لگا۔ میرے بچوں، میرے خیال سے بہت رات ہو گئی ہے، تم لوگوں کو اب نکلنا چاہیے۔ ان کی بات پر دیان نے ناسمجھی سے پہلے عائزہ پھر یوسف صاحب کا چہرہ دیکھا۔ پر چچا، آپ کی طبیعت خراب ہے، ہم ایسے کیسے جا سکتے ہیں؟ میرے بچوں، تم دونوں ایک ہو گئے ہو، سمجھو تمہارا چچا ٹھیک ہو گیا۔ میری خوشی اسی میں ہے کہ تم دونوں ساتھ رہو۔ وہ ان دونوں کو اپنے سینے سے لگا گئے تھے۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے بہنے لگے تھے۔ جا میری بچی، خوش رہ۔ وہ اس کا چہرہ تھامتے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گئے تھے۔ دیان کھڑا ہوا تھا۔ افشا بیگم نے اسے چادر لا کر دی تھی۔ وہ چادر اپنے اوپر ڈالتے شکوہ کے نہ نظر اپنے ماں باپ پر ڈالتی دیان کے پیچھے پیچھے ہسپتال کے کمرے سے نکل چکی تھی۔ وہ ہسپتال کے روم سے نکلتا تیز قدموں سے آگے چلتا رہا تھا۔ شاید وہ یہ بھول گیا تھا کہ اس کے پیچھے ایک نازک وجود بھی تھا جس کے ساتھ اسے جانا تھا۔ عائزہ اس کے قدموں کا ساتھ دینے کے لیے باقاعدہ بھاگ رہی تھی۔ 2 بار وہ گرتے گرتے بھی بچی تھی، مگر اس بے خبر مرد کو احساس ہی نہیں ہوا تھا۔ کام مائیگی کے احساس سے لبریز ہوتے عائزہ کی آنکھوں سے آنسو بہتے زمین پر گرنے لگے۔ وہ اپنی چادر سے آنسو پہنچتے تیز قدموں سے دیان کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی۔ دیان نے ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ دیان تیز قدموں سے ہاسپٹل سے نکلتا پارکنگ کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ بھی تیز قدموں سے اس کے پیچھے بھاگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ تیز رفتار گاڑی عائزہ کو کچل کر آگے بڑھ جاتی، تبھی دیان پیچھے مڑتا اس کا بازو تھامتا اسے اپنے قریب کھینچ گیا تھا۔ وہ کسی کٹی ڈال کی مان دیان سے لگی تھی۔ گاڑی کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا تھا۔ وہ سختی سے دیان کا کالر اپنی مٹھی میں جکڑ گئی تھی۔ وہ شکوہ کنہ نگاہوں سے دیان کو دیکھ رہی تھی۔ دیان نے غصے بری نگاہ سے اس کے اوپر ڈالتے اسے خود سے دور جھٹکا تھا۔ بے عزتی کے احساس سے اس کا منہ سرخ ہوا تھا۔ ٹپ ٹپ آنسو اس کی آنکھوں سے نکلتے اس کے گال کو بھگونے لگے تھے۔ دیان گاڑی اس کے سامنے لاتا بپ بچانے لگا تھا۔ وہ چادر سے اپنے آنسو صاف کرتی گاڑی کا دروازہ کھول کر بیٹھی تھی، مگر آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے لبوں سے ہچکیاں برآمد ہونے لگی تھی۔ دیان بیزار سا منہ بناتے گاڑی چلا رہا تھا۔ کیا کرنے آیا تھا وہ؟ کیا ہو گیا تھا؟ اس نے ایک ناپسندیدہ نظر عائزہ پر ڈالی تھی۔ جتنی بھی خوبصورت سہی، مگر وہ بے حد کمزور سی تھی۔ نارمل لڑکیوں کے آگے وہ بالکل بچیوں کی مان محسوس ہوتی تھی۔ 20 سالہ عائزہ ابھی بھی کسی 15-16 سال کی بچی کی مان لگتی تھی۔ اس کو یوں دیکھتے دیان کے ماتھے میں شکنیں ابھرنے لگی تھی۔ اوپر سے وہ رو رو کر پہلے ہی دیان کا دماغ گما چکی تھی۔ وہ برداشت کرتے گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا۔ عائزہ چادر سے آنسو صاف کرتی باہر دیکھنے لگی تھی۔ کیوں کیا تھا اس کے ساتھ ایسا؟ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی شادی کے لیے اس کے ماں باپ ایسی حرکتیں کریں گے۔ دل میں اپنے ماں باپ سے شکوے بڑھنے لگے تھے۔ اس کی کیا غلطی تھی؟ اگر وہ چھوٹی لگتی تھی تو اس نے کیا اپنی مرضی سے اپنا جسم ایسے بنایا تھا؟ دل میں سوال اٹھے تھے جن کا جواب دینے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ بہت مشکل اپنی ہچکیاں روکتی اپنی بھیگی نگاہوں کو باہر گاڑ گئی تھی۔ دیان سے مکمل اگنور کیا وہ سپیڈ سے گاڑی چلاتا کر کے راستے پر جا رہا تھا۔ برابر بیٹھا وجود اسے بوجھ کے علاوہ کچھ اور محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بوجھ ہی تو تھا۔ یہ ہسپتال گیا تھا وہ چچا سے ملنے آتے ہوئے۔ چچا کی بیٹی اس کی بیوی کے طور پر اس کے ساتھ تھی۔ اور پہلے ہی دن پہلے ہی وقت دیان کی نظروں میں ناپسندیدہ بیوی بن چکی تھی۔ دیان سوچ چکا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کوئی بھی جذباتی رشتہ نہیں جوڑے گا، مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ یہ کام تو اللہ کے تھے، جو اللہ تھوڑی ہی دیر میں ان دونوں کا اتنا خوبصورت اور حسین رشتہ جوڑ سکتا ہے، وہ جذباتی رشتہ بھی جوڑ دے گا۔ برابر بیٹھی عائزہ اللہ سے شکوے کرنے میں مصروف تھی۔ اس کے لبوں سے ہچکیاں نکلتی دیان کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی۔
دایان کو وہ چیزیاں اس وقت کسی سوچ سے کام نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا دماغ پھٹ جاتا، اس نے زور سے اپنا ہاتھ مارا تھا۔ آئزہ اچھل کر ہوش میں آئی تھی۔ اب وہ خوف سے تھر تھر کانپنے دایان کو دیکھ رہی تھی۔ کس چیز کا ماتم منا رہی ہو تم؟ کیوں دماغ کھا لیا ہے میرا؟ رو رو کر وہ اتنی زور سے دوڑا کہ آئزہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتی پیچھے ہوئی تھی۔ یہ شخص کسی دیو کے مان محسوس ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جتنا ڈر اسے محسوس ہو رہا تھا، اب اسے کئی زیادہ ڈر وہ محسوس کر رہی تھی۔ وہ بنا پلکے چپکائے دایان کو ٹکر ٹکر دیکھ رہی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، یوں کیوں دیکھ رہی ہو؟ کیا پوچھ رہے ہیں آپ؟ اس نے سہمتے ہوئے پوچھا تھا۔ دایان اس کی روتی آواز سن کر سر پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ ایک تو تم لڑکیاں روتی بہت ہو، پوچھ رہا ہوں کیوں رو رہی ہو؟ وہ امی بابا کی یاد آ رہی ہے۔ اس نے اپنی چادر انگلیوں پر مروڑتے ہوئے بات بنائی تھی۔ اگر اتنی ہی یاد آ رہی ہے تو کیوں آئی میرے ساتھ؟ رک جاتی وہیں۔ زہر اگلنے میں تو دایان بھی کام نہیں تھا۔ آئزہ نے شکوہ کی نگاہ دایان پر ڈالی تھی۔ دایان نظر چرا کر رہ گیا تھا۔ نیلی آنکھیں کسی سمندر کی مان محسوس ہوئی تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، اگر اتنا ہی رونا دھونا کرنا تو رک جاتی چچا کے پاس۔ آپ نے دیکھا تو تھا ابو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ مجھے دھکے مار کر نکال دیتے۔ کیسے بولتی کہ ان کے ساتھ رہنا ہے نا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی آئزہ کے لبوں سے شکوہ برآمد ہو گیا تھا۔ اس کی بات پر نہ چاہتے ہوئے بھی دایان کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری تھی۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میں تمہیں کل ملوانے لے جاؤں گا، اب پلیز رونا بند کرو۔ اور سختی سے آئزہ کو ڈپٹتے گاڑی کی سپیڈ اور تیز کر گیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی ایک شاندار سے گھر کے آگے آ کے رکی تھی۔ وہ گاڑی سے نکلتا باہر کھڑا ہوا تھا۔ آئزہ کتنی ہی دیر اس کا انتظار کرتی رہی کہ وہ ابھی آئے گا اور اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے باہر نکالے گا، مگر اس کی خوش فہمی کسی جان کی مان بیٹھ گئی۔ جب وہ کافی دیر بعد بھی اس کی طرف نہ آیا، وہ مشکل اپنی چادر درست کرتے وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلی تھی۔ محترمہ بڑی جلدی خیال آ گیا باہر آنے کا، کیا اندر ہی سونے کا ارادہ تھا؟ وہ طنزی انداز میں اسے سوال کر رہا تھا۔ آئزہ سرخ چہرہ لیے نظر چکا گئی تھی۔ اب وہ آگے بڑھتے اس گھر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ آئزہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گئی تھی۔ چوکیدار کے گیٹ کھولتے ہی وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ گھر کو ایک نظر دیکھتے آئزہ کی آنکھیں ستائش سے پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ ان کا اپنا گھر بھی بے حد خوبصورت تھا، مگر دایان کا گھر تو اس سے بھی زیادہ پیارا تھا۔ دایان تیز قدموں سے آگے چلتا گھر کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ آئزہ بھی اس کے پیچھے پیچھے بھاگی تھی۔ ایک کمرے کا دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تھا۔ وہ بھی قدم قدم چلتے اس کے پیچھے اسی کمرے میں داخل ہو گئی تھی۔ کمرہ بھی بے حد خوبصورت تھا۔ وہ بڑی بڑی آنکھیں کھولے پورے کمرے کو گھوم گھوم کر دیکھ رہی تھی۔ اس کمرے میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے والی تھی۔ سوچ کر ہی اس کے چہرے پر گلابیت پھیل گئی تھی۔ دایان اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ شرما بعد میں لینا، پہلے یہاں آ کر بیٹھ جاؤ، تھک گئی ہوگی تم۔ دایان کی آواز سنتے وہ ہوش میں آئی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسے شرمندگی ہونے لگی تھی۔ زندگی الگ چوراہے پر آ کر کھڑی ہو گئی تھی اور اسے اپنے شوہر کے ساتھ اس کمرے میں رہنے کی پڑی تھی۔ اس نے اپنی سوچ پر 3-4 ہزار بار ماتم کیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ چادر کو سختی سے اپنے گرد لپیٹتی دایان کے برابر میں آ کر بیٹھی تھی۔ ماں باپ کا فیصلہ اب اتنا بھی برا نہیں تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی تھی۔ دایان تیز نگاہوں سے اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ یہ چادر کو خود پر اتنا لپیٹنے کی کیا ضرورت ہے جب کچھ ہے ہی نہیں آگے؟ اس کی اتنی کھلی اور بے باک بات پر آئزہ کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہوا تھا۔ وہ بھیگی نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھتی چادر کو اور سختی سے تھام گئی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو اپنے ماں باپ کا فیصلہ اچھا لگ رہا تھا، اب وہ پھر سے زہر لگنے لگا تھا۔ فیصلے کے ساتھ ساتھ سامنے بیٹھا اس کا شوہر بھی اسے اب زہر ہی لگ رہا تھا۔ کافی برداشت کرنے کے بعد بھی اس کے لبوں پر پرسوز ہچکی نکلی تھی۔ دایان اسے طنزیہ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کا اپنے آپ کو چادر سے چھپانا دایان کو ایک آنکھ نہیں بایا تھا۔ اس کی بیوی تھی، پھر اس کے سامنے اتنے تردد کرنے کی ضرورت؟ اس نے شکوہ کناں نظر دایان پر ڈالی تھی۔ میں نے تم سے کچھ غلط تو نہیں کہا جو مجھے یوں دیکھ رہی ہو؟ واقعی میں تمہارے آگے ہے ہی کیا جو چادر سے خود کو یوں لپیٹ رہی ہو؟ تم اگر دوپٹہ نہ بھی پہنو تو چلے گا۔ اس کے بعد پر آئزہ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگا۔ دوسری طرف دایان کو دیکھا جائے تو اس کا دل بھی بری طرح جل رہا تھا۔
اسے ایسی لڑکی تھوڑی نہ چاہیے تھی۔ شادی کے لیے عائزہ تو بالکل بچی سی لگتی تھی۔ وہ اس کو کافی دیر طنزیہ نگاہوں سے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں کو اپنے اوپر پڑتا دیکھ عائزہ رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس کی کیا غلطی تھی جو اگر وہ بچی لگتی تھی؟ اگر اس کا جسم چھوٹا لگتا تھا، اس کی کیا غلطی تھی کہ وہ عمر کے حساب سے ابھی بھی بے حد چھوٹی لگتی تھی؟ اسے تو اللہ نے بنایا تھا نا، اس کی تو کوئی غلطی نہ تھی۔ وہ ہچکیوں سمیت پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ دیان اس کی ہچکیاں سنتا بری طرح پہلو بدل رہا تھا۔ اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ آج ہی وہ امریکہ سے لوٹا تھا اور برداشت نہیں ہونے کی وجہ سے وہ آج ہی یوسف صاحب سے بھی ملنے جا چکا تھا اور آج اس عذاب کو بھی اپنے سر انڈیل کر لے آیا تھا۔ عائزہ سے اس وقت کسی عذاب سے کم نہیں لگ رہی تھی، اور اوپر سے وہ رو رو کر وہ اور اس کی زندگی برباد کر چکی تھی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھیں عائزہ پر ڈالی تھی، جو ٹیچر سے اپنے آنسو صاف کرتی دل جمی سے رونے میں مصروف تھی۔ آنکھوں کے ساتھ ساتھ اب ناک سے بھی پانی بہہ رہا تھا۔ وہ ٹیشو سے صاف کر کر دوبارہ پورے شد و مت سے رونے لگی تھی۔ دیان کو ایک دم ہی اس پر غصہ آیا تھا۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے عائزہ، اپنا یہ منحوس رونا دھونا بند کرو۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ عائزہ خوف سے پیچھے ہٹی تھی۔ وہ اب آنکھیں پھاڑے دیان کو دیکھ رہی تھی۔ سکون دے نہیں سکتی تو کم از کم سکون برباد تو مت کرو۔ اسے عائزہ پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ آج ان کی شادی کی پہلی رات تھی اور عائزہ کا بچہ وجود دیکھ کر اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ خود کو کچھ کر لے۔ کیا ضرورت ہے اس سے شادی کرنے کی؟ عائزہ دوبارہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اپنی اتنی بے عزتی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ دیان بنا کچھ بولے سرخ نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ دوسرے ہی لمحے وہ جھٹکے سے کھڑا ہوتا باہر نکل گیا تھا۔ عائزہ دل پر ہاتھ رکھ کے دک سے رہ گئی تھی۔ اتنی بے رخی وہ جانتی تھی کہ دیان کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے۔ بھلا اس سب میں اس کی کیا غلطی تھی؟ وہ دوبارہ سے رونے لگی تھی۔ وہ پچھلے 1 گھنٹے سے مسلسل رو رہی تھی۔ رو رو کر اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا، مگر آنسو تھے کہ رک ہی نہیں رہے تھے۔ اگر وہ بچی لگتی تھی تو اس میں اس کی تو کوئی غلطی نہ تھی، نہ پھر دنیا سے قصوروار کیوں ٹھہراتی تھی؟ دنیا اسے ان نظروں سے کیوں دیکھتی تھی کہ اس کا دل کرتا تھا کہ وہ خودکشی کر کر مر جائے؟ اس نے جلدی آنکھوں کو بند کرتے اپنا سر بیڈ کی پائنتی سے ٹکایا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے وہ سارے سین فلم کی مان چلنے لگے جنہیں وہ یاد نہیں کرنا چاہتی تھی، جن لمحوں نے اسے اتنی سبکی محسوس کروائی تھی۔ بھلا وہ اسے کیوں یاد کرتی؟ مگر آج دیان کی مہربانی سے وہ پھر سب سوچنے پر مجبور ہوئی تھی۔ 18 سال کے ہوتے ہی اس کے گھر والوں نے اس کے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ اس کا دماغ تو بچے جیسا تھا نا، اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اس کے گھر والے اتنی جلدی اس کی شادی کیوں کروا رہے ہیں۔ اس کی ماں کو اس میں چلتے پھرتے اپنی شادی کے لیے پریشان ہوتے ہی دیکھا تھا۔ وہ سب کو کہتی تھی کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس سے بڑی اس کی بہنوں کی شادی بڑی جلدی ہو گئی تھی۔ ان کے بڑے ہوتے ہی ان کے رشتے ہاتھوں ہاتھ مل گئے تھے، مگر اس کی دفعہ میں ایسا کچھ نہ ہوا۔ اس کے ماں باپ کے ہاتھ پیر مارنے کے باوجود بھی اس کے لیے کوئی رشتہ ہی نہیں آتا۔ وہ دن بدن احساس کمتری کے شکار میں داخل ہوتی رہی۔ دکھنے میں وہ بے حد خوبصورت عائزہ جس آمد میں اتنی ہی بدی تھی۔ 20 سال کے ہونے کے باوجود بھی وہ لگتی 11-12 سال کی تھی۔ پھر اس کی ماں نے تنگ آ کر رشتے والی آنٹی سے بات کری۔ انہیں باری فیس دینے کے باوجود بھی رشتے بے ڈنگے ہی آتے تھے۔ گھر والے یہی رشتہ مناسب سمجھتے ہیں، ان کو بلانے لگے، مگر وہ بھی اسے ایک ایک کر کے ریجیکٹ کر کر چلے جاتے۔ اسے وہ بات آج بھی ذہن نشین تھی جب وہ اپنا فیورٹ سوٹ پہن کر خوبصورت سا تیار ہوئی تھی۔ اس لڑکے والے دیکھنے آ رہے تھے۔ آواز پر وہ چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ مہرون کلر کے سوٹ میں اس کی مہرون رنگت کھل رہی تھی۔ وہ بے تحاشا خوبصورت لگ رہی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس نے وہاں موجود تمام افراد کو سلام کیا تھا۔ وہ اسے ٹیڑھی میڑھی نظروں سے بری طرح گور رہے تھے۔ سلام کا جواب تو کسی نے دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ عائزہ بری طرح پھسل ہوئی تھی۔ وہ اپنے ہاتھوں سے کھیلنے لگی۔ سائدہ بہن، اس لیے پیسے دیے تھے ہم نے آپ کو کہ آپ ہمیں ایسی لڑکی دکھائیں ہمارے بیٹے کے لیے؟ لڑکے والوں کی طرف سے آئی ہوئی خاتون نے تیز آواز میں رشتے کرانے والی خالہ کو کہا۔ کیوں، کیا ہو گیا ماجدہ بہن؟ دیکھیں تو بچی ہے کتنی پیاری۔ سائدہ بیگم نے پیار سے عائزہ کو اپنے پاس بلایا تھا۔ وہ سرخ چہرہ لیے ان کے برابر بیٹھی تھی۔ احساس کمتری کا احساس دل میں جاگنے لگا۔ پہلی دفعہ اسے اتنی شرمندگی کا احساس ہوا تھا۔
وہ بے فضول ہی اپنی انگلیوں سے کھیلنے لگی۔ دل کی دھڑکن بے حد تیز ہو چکی تھی۔ خوبصورتی سے کیا کرنا ہے ہمیں؟ سائدہ بہن، یہ کہیں سے لڑکی لگ رہی ہے؟ آپ کو تو یہ پوری کی پوری بچی ہے۔ کیا میرے اتنے خوبصورت بیٹے کے لیے یہی لڑکی ملی تھی آپ کو دکھانے کے لیے؟ اس عورت کا لہجہ تیز پر تیز ہو رہا تھا، ساتھ ساتھ عائزہ کا چہرہ بھی سرخ ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی کیا غلطی تھی اسے ابھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ وہ آنکھیں پھاڑے تمام خواتین کو دیکھ رہی تھی، جو آنکھوں میں ہتک لیے اسے ہی تک رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، میرے بیٹے کو کیا سکون دے گی بلا؟ دن بھر وہ اپنے کام سے تھک کر آئے گا، رات میں سکون دینے کے لیے اس کے پاس کچھ ہے؟ کب؟ ایک اور عورت تیز آواز میں بولی تھی۔ اب کی دفعہ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتا اس کے ہاتھ پر گرا تھا۔ پہلی دفعہ اسے اپنے اندر کمی کا احساس ہوا تھا۔ وہ دوپٹے سے اپنے آنسو صاف کرتی گہری گہری سانس لینے لگی۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر رونا تھا کہ آئے جا رہا تھا۔ چلو بھائی اٹھو یہاں سے۔ سائدہ بہن، آخری بار کہہ رہی ہوں، آئندہ اگر کوئی لڑکی دکھائے گا تو ڈنگ کے گھرانے کی دکھائیے گا، اور لڑکی ہونی بھی چاہیے، ورنہ پھر بھول جائیں گے کہ ہم آپ سے کبھی بھی کوئی رابطہ کریں گے۔ وہ چاروں عورتیں تیز آواز میں سائدہ بیگم کو کوستی اپنا پرس اٹھائے وہاں سے نکل رہی تھی۔ عائزہ کی بیکی نگاہیں ناشتے پر آ کر ٹکی تھی، اسے بری طرح ذلیل کر گئی تھی، مگر یہاں پر انہوں نے کچھ نہیں چھوڑا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی تھی، وہ بھی شرمندہ شرمندہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ سائدہ بیگم بنا کچھ بولے وہاں سے جا چکی تھی، وہ بھی وہاں سے اٹھتی اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ آنسو پلکوں کی بار توڑ کر بری طرح بہنے لگے تھے۔ وہ رونا نہیں چاہتی تھی، مگر اپنے انسلٹ پر سے بری طرح رونا آ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ زمین پر بیٹھتی پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس نے پرانی بات یاد کرتے مستقبل میں قدم رکھا تھا۔ جب سے لے کر اب تک وہ ایسی باتیں سنتے سنتے تھک چکی تھی۔ اب تک تو اسے عادت ہو جانی چاہیے تھی ایسی باتوں کی، مگر وہ ڈیٹ تھی۔ آج بھی یہ باتیں اسے پہلے کی طرح ہی چپتی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مضبوط ظاہر کرتے کرتے اب بری طرح تھک چکی تھی۔ اس نے سب کے منہ سے اپنے لیے ایسے ہی الفاظ سنے تھے، پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ سب سے اچھی امید لگا لیتی تھی۔ آج بھی اس نے دیان سے اچھی امید ہی لگائی تھی، اور بدلے میں دیان سے اسے اس کی اوقات دکھا کر واپس جا چکا تھا۔ اسے بری طرح رونا آ رہا تھا، ساتھ ساتھ اسے اپنے ماں باپ پر بری طرح غصہ بھی آ رہا تھا۔ اگر وہ ان پر اتنی ہی باری پڑ رہی تھی تو اسے گھر سے نکال دیتے۔ کسی کے سر پر یوں بوجھ کی طرح کیوں مسلط کیا تھا؟ اسے اپنا آپ فضول سا لگنے لگا اور سکڑ سمٹ کر بستر پر لیٹی تھی۔ بیٹھ بیٹھ کر تو اس کی کمر بھی اکڑ چکی تھی، رو رو کر اس کی آنکھیں بری طرح جلنے لگی تھی۔ وہ آنکھوں کو بند کرتی اپنی آنکھوں کو سکون پہنچانے لگی۔ اسے سمجھ میں آنے لگی تھی کہ یہی زندگی تھی، رو مر کر اس کی زندگی کو جینا ہی تھا۔ اگر خودکشی حرام نہ ہوتی تو شاید وہ آج یہاں ہوتی بھی نہ۔ وہ یہ سب سوچتے سوچتے کب نیند کی وادیوں میں اتر گئی، اسے معلوم ہی نہ ہوا۔ اب کمرے میں اس کی گہری سانسیں گونج رہی تھی۔ دیان نہ جانے کب سے گارڈن میں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ وہ بری طرح اپنے کلیجے کو جلا رہا تھا۔ اندر بیٹھی لڑکی کو وہ اتنا کچھ بول تو آیا تھا، مگر خود بھی شرمندہ ہو رہا تھا۔ اگر اس کا جسم بچے جیسا تھا تو اس میں بھلا اس کی کیا غلطی تھی؟ اس نے بھی باقی سب کی طرح اس کا دل دکھا دیا تھا۔ اس کے شکوہ کنہ نظر یاد آتے وہ بری طرح پہلو بدل کر رہ گیا تھا۔ وہ اس کی بیوی تھی، اسے ذرا تو خیال کرنا چاہیے تھا نا۔ وہ بری طرح شرمندہ ہوتے اپنے بالوں پر ہاتھ پھیرتا گارڈن میں ٹہل رہا تھا۔ اندر جانے کی ہمت اب اس کے اندر نہیں بچی تھی۔ وہ مانتا تھا کہ اس کی شادی زبردستی ہوئی تھی، مگر اس میں اس لڑکی کی تو کوئی غلطی نہ تھی نا۔ رضامندی تو اس نے خود دی تھی۔ وہ بھلا اس پر غصہ نکال کر اب کیا ہی کر سکتا تھا؟ اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی اسے بری طرح پچھتاوا ہونے لگا۔ اندر بیٹھی لڑکی کو وہ گہرا دکھ دے آیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے اپنے ہاتھوں سے سگریٹ پھینکتے بوٹوں تلے مس لی تھی۔ اب یہ سگریٹ بھی اس کے کلیجے کو ٹھنڈا نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ تیز قدم اٹھاتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جو بھی تھا وہ اس کی بیوی تھی، اسے اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ بے حد نازک تھی، اندھیرے سے ڈر بھی لگتا ہوگا، اور آدھی رات گزر چکی تھی۔ وہ کب سے یہاں بیٹھا سگریٹ پر سگریٹ پھونک رہا تھا۔ دروازہ کھولتے وہ اندر داخل ہوا تھا، مگر اندر داخل ہوتے ہی اس کے قدم ٹھٹکے تھے۔
وہ بستر پر سکڑ سمٹ کر سو رہی تھی۔ دور سے بھی دیکھنے پر اس کا چہرہ سرخ نظر آیا تھا، آنکھیں بھی بری طرح سوج گئی تھی۔ وہ دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد وہ کافی دیر تک روتی رہی ہے۔ شرمندگی اور بڑھنے لگی۔ وہ قدم اٹھاتا اس کے برابر آ کر بیٹھا تھا۔ رونے کی وجہ سے اس کا چہرہ کچھ اور خوبصورت ہو گیا تھا۔ وہ ہونٹوں کو بھینچے تکیے کو بچوں کی طرح اپنے سینے سے لگائی گہری نیند سو رہی تھی۔ اس کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ دکھنے میں ہی بچی نہیں، وہ تو عقل سے بھی بچی تھی۔ دیکھنے میں ہی وہ اسے معصوم سی لگ رہی تھی۔ احساس ندامت بڑھنے لگا۔ اس کے بالوں کی کچھ آوارہ لٹیں اس کے چہرے پر بکھری تھی، جنہیں وہ نیند میں ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر گہری نیند ہونے کی وجہ سے وہ ہٹا نہیں پا رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کی لٹوں کو اس کے کان کے پیچھے کرتے ہی اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ چہرہ کسی کوسے خزاں کے مان کھل رہا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، نیلی آنکھیں، ستوا کھڑی ناک، گلابی بھینچے ہوئے لب، وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ پھر دنیا سے تانوں اور تشنوں پر کیوں لے آئی تھی؟ لوگ جیسے بھی ہوں، کیوں لوگ ان میں خامی نکالتے ہیں؟ وہ خوبصورت تھی تو اس کو جسم کا تانا دیا جاتا تھا۔ جو خوبصورت نہ ہوتا تھا اس کو خوبصورتی کا تانا دیا جاتا تھا۔ خوبصورتی کا معیار یہ تھا کہ اس دنیا میں ہر انسان کے اندر سے انسانیت ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اسے اپنی بیوی پر بے حد پیار آیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جو اسے بوجھ محسوس ہو رہی تھی، اسے اب ایسا نہیں تھا۔ شاید احساس ندامت اسے مجبور کر رہا تھا۔ وہ جھک کر اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں تھامتے اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ وہ اس کا لمس محسوس کرتی کروٹ لے کر دوسری طرف منہ کرتی سو گئی تھی۔ وہ بے چین ہوتے اس کا چہرہ دوبارہ اپنی جانب مڑ گیا تھا۔ اب وہ اس کے دونوں گالوں پر اپنے لب رکھ گیا۔ عائزہ کروٹ لے کر اس سے پہلے کہ دوبارہ دوسری طرف منہ کرتی، وہ اس کو اپنی جانب موڑ گیا تھا۔ وہ اس کی جانب کروٹ لیتے گہری نیند سو چکی تھی۔ ڈایان کے اندر جذبات بری طرح جاگنے لگے تھے۔ سامنے اس کی کم عمر بیوی گہری نیند سو رہی تھی۔ اسے اپنا آپ بہکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ گہری گہری سانسیں لیتے خود کو نارمل کرنے لگا، مگر جذبات کا دائرہ بلند ہوتا جا رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنی جگہ پر جا کر لیٹا گہری گہری سانسیں لیتے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی کوششیں رنگ لے آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ بھی گہری نیند سو چکا تھا۔ اس کمرے میں موجود دونوں افراد گہری نیند سو رہے تھے، مگر بہت جلد جذبات کا زلزلہ ان دونوں وجودوں پر چلنے والا تھا۔ اپنے چہرے پر نمی کے کچھ قطرے گرنے کے باعث وہ ہڑبڑا کر جاگا تھا۔ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا کہ بارش اس کے کمرے تک آ رہی ہو؟ وہ مندی مندی آنکھوں سے آنکھیں پھاڑے اوپر دیکھنے لگا، مگر دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح ساکت ہوا تھا۔ گلابی کلر کے باتھ روب گاؤن میں عائزہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کے بھیگے کمر سے بھی نیچے آتے بال اس کے کمر سے چپکے ہوئے تھے۔ نہانے کی وجہ سے چہرہ گلابی گلابی محسوس ہو رہا تھا۔ سردی کے باعث وہ بری طرح ٹھٹر رہی تھی۔ وہ سانس روکے اپنی بیوی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت تھی یہ تو وہ جانتا ہی نہ تھا۔ اپنی بیوی کو باتھ روب گاؤن میں دیکھ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ ساری رات وہ اپنے جذبوں سے لڑتا سویا تھا۔ جذبے بھی کسی سیلاب کی مانند اس پر وارد ہونے لگے تھے۔ عائزہ نے اب تک غور نہیں کیا تھا کہ ڈایان اٹھ چکا ہے۔ وہ اپنے بال جھاڑنے میں مصروف تھی، جس وجہ سے نمی کے کچھ قطرے ڈایان کے اوپر بھی گر رہے تھے۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی تھی۔ اس کی بیوی بے حد خوبصورت تھی۔ اس کے دل میں جذبے انگڑائی لے کر بری طرح جاگے تھے۔ وہ اپنی بیوی کا گہری استحقاق بھری نظروں سے جائزہ لینے لگا۔ اس کی گلابی پنڈلیوں کو دیکھ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ یہ عورت اسے بری طرح بہکا رہی تھی۔ عائزہ اپنے بالوں کو جھٹک کر کاندھے پر ڈالتی تیز قدموں سے ڈریسنگ روم کی جانب قدم بڑھا گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ڈریسنگ روم میں داخل ہوتی، ڈایان بھاگتے ہوئے اسے کمر سے پکڑ کر گود میں اٹھا چکا تھا۔ عائزہ نے اس کے کالر کو جکڑتے خود کو گرنے سے روکا تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے گہری نظروں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ عائزہ اس کی نگاہوں کو اپنے اوپر پڑتے دیکھ بری طرح سرخ ہوئی تھی۔ اس شخص کی نظر بدلی بدلی محسوس ہوئی ہو، وہ بے اختیار ہی سرخ پڑنے لگی۔ میری جان، میرے سامنے سولیوں میں گھومو گی اور مجھ سے نرمی کی امید رکھو گی؟ یہ تو تمہاری سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ وہ جھک کر اس کی کان کی لو کو اپنی دانتوں میں دباتے نرمی سے بولا تھا۔ عائزہ کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی۔ وہ اس کے کالر کو مٹھیوں میں جکڑ گئی، دل خوش فہمی سے دھڑکنے لگا۔
کیا سامنے کھڑا شخص اسے قبول کر چکا تھا؟ اس کی آنکھیں گہری نم ہوئی تھی۔ دیان بیڈ پر لاتے اسے نرمی سے لٹا چکا تھا۔ میری جان، ایم سوری، کل میں نے اپنی باتوں سے تمہارا دل دکھایا، خود بھی ڈسٹرب تھا۔ میں تو ڈسٹربنس میں سمجھ نہیں پا کیا بول رہا ہوں کیا نہیں، لیکن تم میری بیوی ہو، میں تم سے اور تمہارے حقوق سے نظر چرا نہیں سکتا۔ وہ کہتا اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتے نرمی سے اس کے ہاتھ کی پشت پر اپنی لب رکھ کیا تھا۔ پوری طرح سرخ پڑنے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کو دیکھ رہا تھا جو اسے بہت ہی بھلے لگ رہے تھے۔ دوسرے ہی لمحے وہ بری طرح بہکتے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے ہاتھ کے پیالے میں بھرتے اس کی پیشانی پر اپنی لب رکھ کیا تھا۔ عائزہ نے عقیدت سے آنکھیں بند کی تھی۔ یہ اس کے شوہر کی طرف سے ملا پہلا عقیدت بھرا تحفہ تھا۔ اس کی آنکھیں بری طرح نم ہونے لگی۔ وہ نرمی سے اب اس کی دونوں آنکھوں کو چوم رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ دیان انہیں نرمی سے صاف کرتے اس کی آنکھوں پر دوبارہ اپنے لب رکھ چکا تھا۔ اس کے لب مسکرانے لگے تھے۔ دیان مخمور نگاہوں سے اس کے لبوں کو دیکھ رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے لبوں پر جھکتے اس کے لبوں کو اپنی لبوں میں دبائے اس کے ہونٹوں کو شدت سے چومنے لگا۔ عائزہ کا چہرہ انار کی مان سرخ ہوا تھا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھی اسے خود سے دور ہٹانے لگی، مگر وہ اور شدت سے اس کے لبوں سے لپٹ چکا تھا۔ عائزہ کا چہرہ خون چھلکا رہا تھا۔ کافی دیر اس کی سانسیں پینے کے بعد دیان سیر ہو کر پیچھے ہٹا تھا۔ عائزہ گہری گہری سانس لیتے اپنی سانسوں کو نارمل کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ بری طرح سرخ ہو رہا تھا۔ دیان اسے شرماتے دیکھ گہرا مسکرایا تھا۔ کس نے کہا میری جان میں سکون نہیں؟ ہونٹوں کو چوم کر ہی ایسا محسوس ہو رہا ہے، ڈھیروں سکون مجھے مل چکا ہے۔ وہ کہتے دوبارہ سے اس کے ہونٹوں کو اپنی ہونٹوں میں دباتا اپنی شدت ان نازک لبوں پر برسانے لگا۔ اسے جنونی ہوتا دیکھ عائزہ خود بھی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی تھی۔ کافی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کے لبوں پر شدت برساتے ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ دوسرے ہی لمحے دیان اس کی گردن پر اپنے لب رکھتا اس کی گردن گلابی کرنے لگا۔ عائزہ کا ہاتھ دیان کے بالوں پر آ ٹہرا تھا۔ اب وہ نرمی سے اس کے بالوں پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ اس کے ہاتھوں کا لمس دیان کو اور جنونی کر رہا تھا۔ وہ اب اس کی گردن پر اپنے دانت سے شدتیں چھوڑنے لگا۔ عائزہ کے لبوں سے بری طرح سسکیاں برآمد ہو رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اس کے اوپر سے کھڑے ہوتے اپنی شرٹ اتارتے دور اچھال چکا تھا۔ عائزہ کی نگاہیں رخ پر آ سجی تھی۔ وہ سوچ نگاہوں سے اسے دیکھتے اس کے اوپر جھکتے باتھ روب کی ڈوریاں کھولنے لگا۔ عائزہ نے اس کے ہاتھوں کو روکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں دیان؟ میری جان، تمہیں پیار کر رہا ہوں۔ میری جان، تم میرے لیے کافی ہو، اور دیکھنا بہت جلد میرا پیار تمہیں بہت خوبصورت کر دے گا۔ وہ کہتے باتھ روب کی ڈوریاں کھول چکا تھا۔ اس کے حسین دھڑکنوں کو دیکھتے دیان کی آنکھیں خمار سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ اس کی چھوٹی دھڑکنوں کو اپنے ہاتھ میں لیتا بری طرح مسلنے لگا۔ عائزہ کے لبوں سے سسکیاں بری طرح برآمد ہوئی تھی۔ اس کی سسکیاں دیان کو اور جنونیت دے رہی تھی۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو مسلتے جھک کر اب ان پر اپنے لب رکھ رہا تھا۔ ساتھ ساتھ وہ ان پر اپنی مونچھیں بھی رگڑ رہا تھا۔ اس کی مونچھوں کی چبھن سے عائزہ کے لبوں سے بری طرح سسکیاں برآمد ہو رہی تھی۔ وہ نرمی سے اس کے پیٹ پر اپنے لب رکھتے دوبارہ سے اس کی پیشانی چوم گیا تھا۔ اب وہ نرمی سے اس کے لبوں پر جھکے اس کے لبوں کو چوم رہا تھا۔ وہ شرم و حیا سے سرخ پڑتی جا رہی تھی۔ وہ اس کی دھڑکنوں کو بچوں کی طرح اپنے ہاتھ میں لیتے انہیں چومنے لگا۔ کافی دیر اس کی دھڑکنوں سے کھیلنے کے بعد وہ اس سے دور ہوا تھا۔ اس کی آنکھیں خمار کی سرخی سے لال ہو رہی تھی۔ میری جان، کیا اجازت ہے کہ میں تم پر اپنی شدتیں برسا کر اپنے اس رشتے کو مکمل کر لوں؟ وہ اس کی کان کی لو کو چومتا ہے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ دیان اس سے اپنا رشتہ مکمل کرنا چاہتا ہے۔ وہ بری طرح ایموشنل ہو رہی تھی۔ اسے روتے دیکھ دیان جھک کر اس کی دونوں آنکھوں کو باری باری چوم گیا تھا۔ میری جان، آئندہ مت رونا۔ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میری جان یوں روئے، وہ کہہ دے اسے نرمی سے سمجھا رہا تھا۔ عائزہ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے جا رہے تھے۔ اپنے ماں باپ سے شکوے، اللہ سے شکوے ایک ایک کر کے دھلتے ہوئے محسوس ہوئے۔ میں جانتا ہوں کہ کل رات میں نے تمہارا بہت دل دکھایا، مگر مجھ سے وعدہ لے لو میری جان کہ میں خود بھی سکون میں نہیں تھا۔
مجھے آج محسوس ہوا ہے کہ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ صحیح کہتے ہیں کہ نکاح کے بول میں بڑی طاقت ہوتی ہے۔ تم سے محبت نہ کرنے کے باوجود بھی کل مجھے تمہاری بے حد فکر تھی۔ آج تو پھر تم میری پسندیدہ بیوی بن جاؤ گی۔ وہ جھک کر اس کے گردن پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ آئزہ کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ بولو میری جان، کیا اجازت ہے کہ میں تمہارے پور پور میں اپنی شدتیں برسا کر تمہیں اپنا بنا لوں؟ وہ اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ آئزہ نے شرم سے اپنا چہرہ جھکایا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اسباب میں سر ہلا چکی تھی۔ میری جان، اتنا شرماؤں گی تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لیتے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ خود کو اور اس کو ہر پردے سے آزاد کرتے شدت سے اس کے روح میں سما گیا تھا۔ آئزہ کے لبوں سے سسکی برآمد ہوئی تھی، جنہیں وہ اپنے لبوں میں دباتا اس پر اور شدت سے اپنی شدت برسانے لگا۔ اب کمرہ دایان کی شدتوں اور آئزہ کی سسکیوں سے لرز رہا تھا۔ وہ دو وجود ایک ہو چکے تھے۔ وقت بھی مسکرایا تھا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو وہ اسی تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ ان کی شادی کو 4 ماہ ہو چکے تھے اور یہ 4 ماہ ان کے لیے کسی خواب سے کم نہ تھے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ چکے تھے کہ اب ایک دوسرے سے دور جانا انہیں کسی خوفناک خواب کی طرح محسوس ہوتا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑی دایان کا انتظار کر رہی تھی، جو آفس گیا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر معمول کے مطابق سے تھوڑی زیادہ سرخی تھی۔ وہ اپنے گالوں کو سرخ ہونے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ بری طرح لرز رہے تھے، آنکھوں میں بھی آنسو بر رہے تھے۔ اللہ نے ان کی شادی کے ٹھیک 4 ماہ بعد آج اسے خوشخبری سے نوازا تھا اور وہ بے حد خوش تھی۔ اسی لیے وہ دایان کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی کہ وہ دایان کو بھی بتانا چاہتی تھی۔ ابھی وہ کھڑی ہی تھی کہ تب ہی دروازہ کھولتا دایان اندر داخل ہوا تھا۔ اپنی بیوی کو سامنے کھڑے دیکھ اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ 4 ماہ میں آئزہ کے وجود میں بے حد چینج آیا تھا۔ پہلے چھوٹی سی آئزہ اب کافی بڑی بڑی محسوس ہونے لگی تھی۔ اس کا خوبصورت بڑا بڑا جسم دایان کو بے حد اٹریکٹ کرتا تھا۔ وہ اس کی محبت میں کھلتی چلی جا رہی تھی۔ وہ دن رات اس پر اپنی شدت برساتا تھا۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ وہ اپنے آپ کو 7ویں آسمان پر بیٹھا محسوس کرتی۔ اپنی بیوی کو دیکھ کر اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ جا کر اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں بڑھتے اس کی گردن پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہے میری جان؟ آئزہ ہڑبڑا کر ہوش میں آتے بری طرح سرخ ہوئی تھی۔ کچھ نہیں، تو پھر ٹماٹر کیوں بنی ہوئی ہے میری جان؟ وہ نرمی سے اس کے ہاتھوں کو چوم رہا تھا۔ وہ آپ کو کچھ بتانا تھا۔ اس کا لہجہ بیگا محسوس کر دایان پریشان ہوا تھا۔ کیا بتانا ہے میری جان؟ کچھ ہوا ہے کیا؟ وہ اس کا چہرہ تھامے نہایت پریشانی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں دایان، خوشی کی خبر ہے، شرم سے سرخ پڑتے بولی تھی۔ میری جان، کیا ہو گیا ایسا جو اب بالکل اسٹرابری بنی ہوئی ہے؟ وہ جھک کر اس کے گال پر اپنے دانت کاٹ گیا تھا۔ وہ لفظوں میں نہیں بتا سکتا تھا کہ اسے اس وقت اپنی بیوی پر کتنا پیار آ رہا تھا۔ دایان، ہم ماں باپ بننے والے ہیں، اس نے بھیگے لہجے میں کہتے دایان پر اپنی نظر ڈالی تھی۔ دایان بے یقینی سے منہ کھولے اپنی بیوی کو تک رہا تھا۔ تم سچ کہہ رہی ہو؟ وہ اب بھی بے یقین تھا۔ جی دایان، مجھے آج ہی معلوم ہوا ہے میری جان۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں میں کتنا خوش ہوں۔ ویسے اپنی باہوں میں بھر گول گول گھومنے لگا۔ وہ دایان کی باہوں میں کھل کھلا کر ہنستی تھی۔ دایان ہنستے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھ گیا۔ میری جان، میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ تم نے میری زندگی میں آ کر مجھے کتنی خوشیاں دی ہیں۔ تم نے مجھے مکمل کر دیا ہے۔ آئزہ، تم میری جان ہو، تم میرا سب کچھ ہو۔ جب میری زندگی میں آئی تھی تب مجھے ایسا لگتا تھا کہ تم میرے لیے عذاب ہو، مگر اب محسوس ہوتا ہے کہ تم میرے لیے وہ خوشی ہو جو شاید مجھے زندگی میں تمہارے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا۔ وہ اس کی پیشانی چومتے نرمی سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام گیا۔ دایان، میں ڈرتی تھی کہ آپ مجھے قبول کریں گے یا نہیں، مگر جس وقت آپ نے مجھے قبول کیا میں اپنا تن من دن آپ کو دے چکی تھی۔ میرے دل میں اس دن آپ بس گئے تھے۔ بس مجھ سے وعدہ کریں کہ مجھ سے دور نہیں جائیں گے، ہمیشہ ہم ساتھ ہی رہیں گے۔ وہ اپنا ہاتھ آگے کیے اس سے وعدہ لے رہی تھی۔ دایان نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تھا۔ میری جان، وعدہ کرتا ہوں کبھی بھی کہیں نہیں جاؤں گا، وہ کہتے نرمی سے اسے خود سے لگا چکا تھا۔
اب وہ اس کے بالوں کو چومتے اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ عائزہ نے بھی اس کے سینے سے لگی سکون سے آنکھیں موندی تھی۔ اب زندگی سکون ہی سکون لگتی تھی۔ زندگی نے اچانک ہی اسے اتنی ساری خوشیاں ساتھ دے دی تھی۔ وہ بے تحاشا خوش تھی۔